السلام علیکم ناظرین، آپ سیاست ڈاٹ پی کے دیکھ رہے ہیں۔ 4 مارچ بدھ کا دن کچھ بہت اہم ترین خبریں اور تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ مشرق وسطیٰ کی بڑھتی لڑائی، پاکستان کا آنے والے دنوں میں اس میں نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی کردار سامنے آ سکتا ہے۔ ایران کے اندر زمینی راستے سے فوجیں اتارنے کی تیاری کیا امریکہ کر رہا ہے۔ 2 ہی راستے ہیں، بلوچستان اور بذریعہ ترکی۔ آنے والے دن پاکستان کی تمام تر حوالے سے، سیکیورٹی حوالے سے کس طریقے سے چیزوں کو شیپ اپ کر سکتے ہیں۔ امریکی سینیٹرز خود ہی اپنی حکومت پر پھٹ پڑے اور مراد سعید کی ایک اہم کتاب، تمام تر چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن آغاز سب سے بڑی خبر سے کریں گے۔ یہ اس وقت جو سب سے بڑی خبر آ رہی ہے، جنگ کو آج 5واں دن ہے، تنہا اکیلا ایران اس وقت پتہ نہیں کتنے ممالک کے خلاف لڑ رہا ہے، اور بہت سارے بدقسمتی سے اسلامی ممالک بھی شامل ہیں جن کے خلاف اس ٹائم اوبیسلی وہ لڑ رہا ہے۔ یہاں پر جو بڑی خبر ہے وہ یہ کہ جنگ کے آغاز سے اب تک چوتھا امریکی جنگی طیارہ تباہ۔ ایران نے اسرائیلی یا امریکی جنگی جہاز مار گرایا۔ فوجی جہاز کو تہران کے شمال لواسان پہاڑوں کے قریب نشانہ بنایا گیا ہے، اور یہ اب تک کا چوتھا جہاز بتایا جا رہا ہے کہ ہوگا، اگر یہ خبر صحیح ہو جاتی ہے، کیونکہ بہت ساری بین الاقوامی ایجنسیز بھی اس کو رپورٹ کر رہی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پورا میڈیا جس طریقے سے کنٹرول ہوتا ہے، تمام انٹرنیشنل میڈیا، تو پھر ایسی خبریں ذرا ٹائم سے ہی سامنے آتی ہے۔ لیکن اس وقت یہ بڑی خبر آ رہی ہے کہ چوتھا جنگی طیارہ، آپ کہہ لیں کہ یہ ایران کی جانب سے مار گرایا گیا ہے۔ تہران کے اندر پہاڑ ہیں، لواسان ماؤنٹینز، وہاں پر کہہ رہے ہیں کہ تمام تر معاملہ ہوا ہے۔ اب یہاں پر سی این این کے ایک رپورٹر کا دعویٰ بھی سامنے آیا ہے۔ اب سی این این کے رپورٹرز کے دعوے، پھر جو میٹنگز ہو رہی ہیں وہاں پر امریکن سینیٹرز وہ میٹنگز اٹینڈ کر کے آ رہے ہیں، جب ان کی گفتگو بھی ریکارڈ پر موجود ہے۔ اور سی این این کے رپورٹر کا جو دعویٰ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ ایران کے مغرب سے آپریشن کر کے اندر گھسنے کی کوشش اگلے چند دنوں میں کریں گے۔ اس کے لیے وہ کس کی مدد حاصل کر سکتے ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پہ بتایا، اور 2 ہی راستے ہیں، ایک ہے ترکی، ایک بلوچستان۔ اور یہ 2 راستے، کیونکہ یہ اب ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ چیز زور پکڑتی جا رہی ہے، یہ اوپینین بہت سٹرونگ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بلکہ امریکن سینیٹرز کی کچھ گفتگو اگر میں آپ کو سنواؤں، یہ ایک امریکی سینیٹر ہے، اگر جو انہوں نے کہا ہے اس کا اردو میں ترجمہ کیا جائے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس بریفنگ کے بعد مجھے بہت خوف ہے کہ شاید ہم اپنی فوجیں ایران میں اتار رہے ہیں، یہ ایک سینیٹر نے کہا۔ پھر ایک اور سینٹ کے اندر اقلیتی رہنما ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں انٹیلیجنس بریفنگ سے پہلے کی نسبت اب زیادہ تشویش کے ساتھ باہر نکلا ہوں، مطمئن نہیں ہوا۔ اگر جنگ کے حق میں مقدمہ مضبوط ہوتا تو اس کی وجہ ایک جیسی اور واضح ہوتی، لیکن یہاں تو ہر گھنٹے بعد جواز بدل رہا ہے، یہ کیونکہ کبھی رجیم چینج کی بات کی جاتی ہے، کبھی کوئی جوہری ہتھیاروں کی بات کی جاتی ہے، کبھی کہا جاتا ہے اسرائیل ایران پہ پہلے اٹیک کرنے والا تھا، کبھی کہا جاتا ہے ایران اسرائیل پہ پہلے اٹیک کرنے والا تھا۔ تو ایک کلیئرٹی نہیں ہے، جو کہتے ہیں نا ایک وجہ ہوتی ہے جنگ لڑنے کی، کلیئرٹی ہوتی ہے، شاید یہی بہت بڑی وجہ ہے کہ سپر پاور ہونے کے باوجود امریکہ اس وقت ٹھیک ٹھاک نقصان، میں آپ کو آگے چل کر بتاتی ہوں جو اس وقت تک امریکہ کو ہو چکا ہے۔ اور یہاں پر ایک اور امریکی سینیٹر ہیں، خاتون، انہوں نے بھی باہر آ کر یہی گفتگو کی، اور ان کے ورڈز بھی یہی تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں ابھی بھی ایران کے حوالے سے ایک اہم میٹنگ سے ابھی آ رہی ہوں، امریکی باشندے ٹھیک پریشان ہو رہے ہیں، ٹرمپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس نے اس غیر قانونی جنگ میں بلا وجہ امریکہ کو کیوں دھکیلا، اور اب اس عذاب کو ختم کیسے کریں گے۔ الزبتھ وارن، یہ امریکن سینیٹر، تو 3 سینیٹرز کی گفتگو، امریکن پارلیمنٹیرینز کی گفتگو، سی این این کے رپورٹ، اور پھر جو تشویش ہے امریکن سینیٹرز کو وہ یہ ہے کہ امریکہ ایران کے اندر اپنی فوجیں اتارنے جا رہا ہے، تو اس کے راستے پھر 2 ہی بنتے ہیں۔ دوسری سائڈ پہ بھی آپ دیکھیں کہ سعودیہ اور پاکستان کا ایک ڈیفنس پیکٹ، پھر سعودیہ کا پاکستان کو کانٹیکٹ کرنا، پاکستان کو ایران کو یہ کہنا کال کر کے کہ آپ سعودیہ پر اٹیکس کم کریں کیونکہ ہم ان کے ساتھ ایک پیکٹ میں، ایک دفاعی معاہدے میں ہیں۔ تو یہ تمام تر سچویشن میں نہ چاہتے ہوئے بھی پاکستان کو گھسیٹا جا رہا ہے، یا پاکستان اس سچویشن کے اندر آنے والے دن کس طریقے سے شیپ اپ ہوں گے، یہ بہت اہم ہے۔ ساتھ ہی یہ جارج گیلووے کو ایک امریکی جو ہے وہ انٹرویو دیتے ہوئے، یہ امریکن ایک غالباً پولیٹیشین ہے، وہ کہہ رہے ہیں، سابق امریکی میرین بلکہ افسر جو ہیں یہ تنقید کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ نے اپنے دفتر میں شہادت کے منتظر خامنہئی کو مارا، اس کو پتہ ہی نہیں شہادت کیسے کہتے ہیں، اس کو یہ تک نہیں معلوم کہ حسین کون ہے، علی کون ہے، اسے کربلا کے بارے میں علم نہیں، اس نے ایسے لوگوں پر جنگ مسلط کی جو ہر وقت مرنے کو تیار ہیں، اس کے باوجود وہ جال میں پھنس گیا، اس نے پہلا میزائل گرانے کے ساتھ ہی جنگ ہار دی، علی خامنہئی کو قتل کر دینا ایسا ہے جیسے آپ نے عیسائیوں کے پوپ کو قتل کر دیا ہو۔ Who also knew that they were going to die, but they also understood that there was a purpose in their death, because by dying they entered into martyrdom. And the Iranian people are in the streets, but they're not shouting "Det the Khamenei," they're shouting "Long live the martyr Khamenei." That's why we lost the war on day one. This was a trap set by the Iranians on day one by a people of faith. Donald Trump wouldn't even know what a Shia is or what a Twelver is. He doesn't know who Hussein is. He doesn't know who Ali is. He has no clue what the Battle of Karbala is. And yet he fell into a trap where all of this is relevant.
اور یہ باقاعدہ طور پہ اب یہ سوال اٹھ رہا ہے امریکہ کے اپنے اندر، یہ سوال ہو رہا ہے کہ جس طریقے سے آیت اللہ خامنہ نے شہادت جس طریقے سے انہیں ملی اور جس طریقے سے وہ ٹرین کر کے نیچے اپنے تمام تر گارڈز کو گئے، یا ایرانی قوم اوپر سے میزائل گزر رہے ہیں اور نیچے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، تو وہاں پر موت کا اس وقت کوئی ڈر خوف نہیں ہے. اور یہی سب سے بڑا ایک کرٹیسزم، یہی سب سے بڑی ایک تنقید اس پر ٹرمپ پر ہو رہی ہے کہ ایسے لوگوں سے جنگ چھیڑ دینا، اب یہ جانے اور سمجھے بغیر، سب پہچانے بغیر ان کا عقیدہ کہ کس طریقے سے وہ حضرت علی، حضرت امام حسن اور حسین کے بلیفس کے اوپر چل رہے ہیں، ان کا عقیدہ، ان کا ایمان اسی طریقے سے اسٹرانگ ہے. تو یہ اب یہ تنقید یہ بھی ہو رہی ہے. اور بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ دیکھنا کہ وہ تمام تر لوگ کرسچینٹی سے اور مختلف مذاہب سے جن کا تعلق بھی نہیں ہے، وہ اب مثالیں دے رہے ہیں حضرت علی کی، وہ مثالیں دے رہے ہیں حضرت امام حسن اور حسین کی. یہ بہت انٹرسٹنگ ہے دیکھنا. اور انٹرنیشنل ٹیلی ویژن اسکرینس کے اوپر اب یہ چیز باقاعدہ طور پہ ڈسکس ہو رہی ہے. سابق ایرانی صدر احمدی نژاد کے حوالے سے کہا جا رہا تھا، بین الاقوامی میڈیا دعوے کر رہا تھا کہ جو پہلا اٹیک کیا گیا 5 دن پہلے امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے مشترکہ، اس میں ان کی شہادت، لیکن اب خبر آ رہی ہے، بلکہ انفیکٹ وہ منظر عام پر بھی آئے، کچھ کلپس بھی سامنے آ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو بڑی خبر ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ مودی نے، اب جانتے ہوں گے کہ یہ جنگ شروع ہونے سے ایک دن پہلے نریندر مودی بھارتی وزیر اعظم، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ملاقات، فوٹو سیشنز ہوئے ان کے، اسرائیل کا دورہ، اور وہاں سے نکلتے ہی آنن فانن یہ تمام تک معاملہ شروع ہو گیا. کہا یہ جا رہا ہے اب، اور اس حوالے سے باقاعدہ سابق امریکی وزیر دفاع کے مشیر نے انکشاف کیا ہے کہ نریندر مودی نے باقاعدہ طور پہ ایران کے خلاف ممکنہ امداد کی یقین دہانی کروائی تھی نیتن یاہو کو. یعنی وہ کہتے ہیں نا، بغل میں چھری منہ پہ رام رام، ویسے ایران کے ساتھ ہی ان کے ڈپلومیٹک تعلقات بنانے کی یہ کوشش کرتے ہیں، سب کچھ ہے، کالز کر رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے اس پورے معاملے کے اندر بھی. لیکن دوسری جانب انہوں نے، یعنی بھارتی وزیر اعظم نے باقاعدہ یقین دہانی کروائی اسرائیلی وزیر اعظم کو کہ ہم آپ کو امداد کریں گے، اور آپ گو ہیڈ دیا کہ آپ نے جو کرنا ہے ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. دوسری جانب اس وقت نیو یارک ٹائمز یہ انکشاف کر رہا ہے کہ سب سے بڑی کارروائی جو ایران کی جانب سے کی گئی وہ بحرین کے اندر کی گئی. غالباً 7 ریڈار سسٹم کے حوالے سے خبر آ رہی ہے جن کو تباہ کر دیا گیا ہے. سیٹلائٹ پکچرز بھی یہ واضح کر رہی ہیں، نیو یارک ٹائمز نے باقاعدہ طور پہ یہ کہا ہے کہ سیٹلائٹ پکچرز جو سامنے آئی ہیں وہ واضح کر رہی ہے کہ کمیونیکیشن سسٹمز جو ہیں، جو بات چیت کا ذریعہ ہے، جو امریکی فوجی آپس میں بات چیت کرتے ہیں، پیچھے اپنے ہیڈ آفیسز تک ان کے رابطے ہوتے ہیں، وہ سسٹمز بھی باقاعدہ تباہ ہو چکے ہیں. $2 بلین کا کہا جا رہا ہے اکوپمنٹ، ملٹری اکوپمنٹ جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہے. اور ریڈار سسٹمز جو آپریشن کی نگرانی کرتے تھے وہ بھی تباہ ہو چکے ہیں. مشرق وسطیٰ میں ایران کی جانب سے اس وقت بڑی کارروائیاں بڑے لیول کے اوپر چل رہی ہیں، اور یہ بہت بڑا نقصان ہے. ساتھ ہی ایک اور جو ڈپلومیٹکلی نقصان سامنے آ رہا ہے، اسپین نے اپنی جو ایئر اسپیس ہے وہ تو استعمال کرنے سے کے حوالے سے واضح کیا یہ کہ ہم نہیں کرنے دیں گے، اور مطلب باقاعدہ اگینسٹ ایک بیان بھی آیا ہے ایران کے اوپر جو جنگ مسلط کی ہے امریکہ نے. اب ساتھ ہی فرانس کے صدر میکرون کی بھی ٹرمپ اور نیتن یاہو کے ایران پر یلغار کی مخالفت سامنے آئی ہے. ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جنگی کارروائیاں انٹرنیشنل لا کی حدود سے باہر کی گئی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں ہم انہیں سپورٹ نہیں کرتے. اور ساتھ ہی IAEA کے جو باقاعدہ صدر ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا ثبوت یا ایسی کوئی چیز نہیں آ رہی جس میں ایسی کوئی پیش رفت سامنے آئے کہ ایران اگلے چند دنوں کیا چند ہفتوں میں بھی ایٹامک پار بننے جا رہا تھا، یا کسی حوالے سے بھی کوئی جوہری ہتھیار کے حوالے سے ایٹمی ہتھیار بنانے کے قریب بھی تھا. تو ایک اور مہر ثبت ہو جاتی ہے. انہی کے اپنے ادارے ہیں، انہی کا یہ امریکہ اسرائیل انہی کے زیر کنٹرول جو ہیں تمام تر ادارے چلتے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی پیش رفت نہیں ہونا تھی. تو پھر سمجھ آتی ہے کہ یہ جنگ خود چوز کی گئی امریکہ کی جانب سے، خود اپنے فوجی اس میں اتارے گئے، امریکہ فرسٹ کو پیچھے رکھ کر اسرائیل فرسٹ کے اوپر چلا گیا، اور خود یہ تمام تر چیز شروع کی گئی. اب اس کے بعد IRGC کے صدر کا بیان بھی سامنے آ چکا ہے. سردار ابراہیم جباری انہوں نے واضح کیا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز بند ہو چکا ہے، جس کے باعث تیل کی قیمت $80 سے اوپر پہنچی ہے. وہ کہہ رہے ہیں قیمت $200 تک جا پہنچے گی، اور اگر ہمارے مراکز کو نشانہ بنایا تو ہم مشرق وسطیٰ میں دشمن کے جتنے بھی تجارتی مراکز ہیں انہیں نشانہ بنائیں گے، کیونکہ ایران بہت سمارٹلی پلے کر رہا ہے. ایران جانتا ہے کہ دشمن کے تجارتی مراکز کو جب نشانہ بنایا جائے گا تو obviously مڈل ایسٹ جا کے ہاتھ جوڑے گا ٹرمپ کے آگے، اور ٹرمپ بھی بے بس ہو جائے گا. اور تمام تر چیزیں جس طرح سے چل رہی ہیں یہ اسی پلان کی طرف معاملہ جا رہا ہے. یا تو اگلے 2-3 دنوں میں چیزیں کنٹرول ہوں گی یا مزید بگڑنے کی طرف جائیں گی. یہ ساری سچویشن پاکستان کو بھی obviously لپیٹ میں لے رہی ہے، اور آنے والے دن پاکستان کے لیے معاشی طور پر تو ڈیفیکلٹ ہوں گے ہی. بالکل آپ یاد رکھیں کہ اس وقت تینوں طرف جو بارڈرز ہیں اس پر ایک جنگی صورتحال ہے، ایک الرٹ سی کیفیت ہے. لیکن پاکستان کے اندر کل عمران خان کی بہنوں کو منگل کا روز دوبارہ ملاقات نہیں کرنے دی گئی. کل ایمرجنسی میں ڈاکٹرز پہنچتے ہیں عمران خان کا چیک اپ کرنے اڈیالہ جیل، کہا جا رہا ہے ECG دوبارہ کی جاتی ہے. ہاسپٹل کل کے حوالے سے باقاعدہ طور پہ اس سے مختلف خبریں جو ہے وہ زیر گردش ہیں. سوال یہ اٹھتا ہے کہ تمام جو بھی ان کی صحت کے حوالے سے اپڈیٹس ہیں اس پر فیملی کو کیوں آگاہ نہیں کیا جا رہا، ڈاکٹرز کی ایبسنس میں کیوں سب کچھ ہو رہا ہے. ملک کے اندر کیا ابھی اس قسم کی پولرائزیشن
पॉलिटिकल पोलराइजेशन, इस तरह से जो एक बेचैनी की सी कैफियत है, एक एम्बिग्विटी है खास तौर पे इमरान खान की सेहत को लेकर, क्या वो अफोर्ड की जा सकती है या नहीं। मुराद सईद की एक किताब भी सामने आ चुकी है, फैसल वावडा के हवाले से उन्होंने बड़ी बातें लिखी हैं कि किस तरीके से हाथ जोड़कर बाजवा के सामने वो खड़े थे, माफ़ी बाकायदा तौर पर किस तरीके से माफ़ी के हवाले से उन्होंने पूरा वाकया बयान किया है कि किस तरीके से वो जो एक बूट लेकर एक प्रोग्राम के अंदर वो पहुंच गए थे और फिर उसके बाद जनरल बाजवा के सामने उन्हें पेश होना पड़ा, अकाउंटेबिलिटी उनकी हुई और फिर वो हाथ जोड़े खड़े थे और हम सब उन्हें देखकर दंग रह गए थे। और उन्होंने ये भी कहा कि फैसल वावडा के हवाले से उन्होंने कहा कि बंदा या तो बड़ी बात ना करे, बड़के ना मारे, लेकिन जब मारे तो फिर अपनी इज्जत नफ्स का ख्याल भी रखे। एक जो इस वक्त फिक्रा बहुत ज़्यादा वायरल है, मुराद तुम देख नहीं रहे, मैं अकेला रह गया हूँ, इमरान खान अब के हवाले से वो बयान कर रहे हैं कि जो रात थी हुकूमत जाने से, रिजीम चेंज वाली रात से जो पिछली एक रात थी, जब उस दिन बाकायदा तौर के ऊपर किस तरीके से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से एक रात पहले तमाम तर लोग वज़ीर आज़म हाउस में मौजूद थे। वो कौन कौन से बड़े नाम, जिसमें असद उमर, फवाद चौधरी, इन सब नामों का भी उन्होंने जिक्र किया कि वो पहले ही किस तरीके से डर कर साइड पर हो रहे थे। शहबाज गिल का जिक्र किया गया कि उनको किस तरीके से खामोश करवाया गया, चीख कर, चिंगाड़ कर। साबिक DGI का जिक्र भी उन्होंने अपनी इस किताब में किया। बहुत चीज़ें, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें जो उस किताब में सामने आने वाली हैं, यकीनन पूरी तफसीलात के साथ आपके साथ भी शेयर करेंगे। मज़ीद इसकी अपडेट्स भी आपके सामने रखेंगे। अभी देखते रहिए Siyasat.pk।